السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں جی۔ صبح سویرے کا ٹائم ہے 7 بجے، آپ دیکھ سکتے ہیں بارش ہوئی ہے، بہت زبردست موسم ہے۔ گرمی میں اگر اس طرح کی بارش ہو جائے تو پھر تو وارے ہی نہیں آ رہے۔ اچھا، آپ کو ہم بتاتے چلے کہ ہم نے 6 اور بیڑ خریدے ہیں۔ آل دو کہ کل ایک بیڑ جس طرح ہم نے بتایا تھا پچھلے ولاگ میں کہ ایک کی شہادت ہو گئی، بیچارہ بیمار تھا اور اس کو ذبح کرنا پڑا کیونکہ اس کے سروائیول بہت مشکل تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ مردار ہونے سے بہتر ہے کہ اس کو ذبح کریں، اور مطلب ہے کہ اب کہیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ بیمار تھا تو ذبح کیا تو خود کھایا، مگر یہ ہوتا ہے، اجازت ہے، یعنی میں خود بھی کھایا اور لوگوں میں بھی تقسیم کیا۔ بٹ یہ 6 بیڑ ہم نے خریدے ہیں، 1 2 3 4 آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2 پیچھے ہے، وہ ایک پرانے بیڑ کے پاس ہے۔ آلدو کہ وہ خفا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی، کیونکہ جس طرح انسان اور انسانوں میں ایک وہ ہوتی ہے، کنیکشن ہو جاتا ہے، تو بیڑوں میں بھی، جانوروں میں بھی اسی طرح کنیکشن ہو جاتا ہے۔ اور سارے جانور جو ہیں، جو ہماری بکریاں ہیں، وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست صحت مند ہیں فی الحال تک، اور اللہ کرے کہ اسی طرح رہیں۔ صبح سویرے ان کو چرائی کے لیے لے کر آئیں، باہر جگہ ہے ہمارے پاس، مگر یاد رکھیں کہ یہ جو باہر جگہ ہے یہ ہمارے پاس پرماننٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم، ایک تو یہاں پر کنسٹرکشن بھی اینی ٹائم شروع ہو سکتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس جگہ پر اپنا فارم نہیں بنانا چاہتے۔ فارم ایکچولی ہم موو کرنا چاہتے ہیں اپنے جو گاؤں ہیں وہاں پر۔ یہ سٹی میں اس لیے فی الحال تک ادھر رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر خود ہم رہتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جگہ ہمارے پاس، یہ جو چرائی کے لیے جگہ ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو فی الحال تک جب جانور ہمارے پاس کم ہیں تو ہم ان کو یہیں پر رکھ دیتے ہیں۔ گاؤں میں جو جگہ ہے وہ تیار کر رہے ہیں ہم، جو باقاعدہ جو زبردست قسم کا ایک فارم ہوگا تو اس میں لے کر جائیں گے۔ یہ جو ہے تقریباً یہ ایک سفید آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیڑ پرانا ہے تو اس لیے تھوڑا سا تگڑا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، اور جو بیڑ ہے یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں عمر میں۔ جب پانی کا انتظام جس طرح ہے بار بار ہم کرتے رہیں، کیونکہ گرمی ہے، انسان کو جس طرح گرمی لگتی ہے تو جانوروں کو ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ لگتی ہوگی، اور یہ بیڑ تو اور بھی گرم ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو اور بھی زیادہ گرمی لگتی ہوگی۔ تو پانی ہم کوشش کرتے ہیں ان کو دیتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ سو یہ ہے ہمارا فی الحال تک کا پلان، اور ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ بھئی جب ہم سٹی میں موو کر جائیں، گاؤں موو کر جائیں، تو ادھر ہمارے پاس پراپر ایک جگہ ہو اور جانور بھی بہت زیادہ ہوں، تاکہ ہم اس میں اپنا جو پورا فل فلیج وہ ہے ہمارا فارم ہے اس کو سٹارٹ کر سکے۔ تو آہستہ آہستہ ہم نمبرز بڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی تبھی خرید رہے ہیں جب ہمیں کوئی اچھا سا مال مل جائے، مطلب ہے کہ جانور مل جائے، وہ بکری ہو یا بیڑ ہو۔ مگر بیڑ ہم اس لیے زیادہ خریدتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ مہینے رکھ کر پھر اس کے بعد آپ ایزیلی بیچ سکتے ہو، جس طرح کے لوگ وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، بچڑا فارمنگ کرتے ہیں۔ یہ قسم کا اسی کا ایک منی ورژن ہے، منی ورژن تو نہیں ہے، فل ورژن ہے، بٹ اسی کے مطابق، کیونکہ بکریاں یا جو بیڑ ہے، جو ہم اس کو، اور یہ ایک مخصوص قسم جو نسل ہے وہ ہم خرید رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم کھیپی میں، خیبر پختونخوا میں جو ہے، وہاں پر اس طرح جس کے پیچھے یہ لم ہم کہتے ہیں پشتو میں اس کو، مگر میرے خیال میں اس کو چکی کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں یا پنجابی میں یا جو بھی ہو، اور یہ بلخے ایک قسم ہے، تو اس کا یہ بیڑ ہے۔ تو یہ ہم خریدتے ہیں موسٹلی، کیونکہ دوسرے اتنے زیادہ اچھے ریٹ میں نہیں بکتے ہیں اس علاقے میں، بلکہ یہ جو بلخے ہیں اور ترکی، یہ دونوں کے پاس پیچھے جو ان کا وہ لم ہوتا ہے، جس کو ہم چکی بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کچی ہے کہ چکی، آپ ہمیں بتائیں کمنٹس میں۔ تو یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے، اور ان کی جو مارکیٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں بہت اچھا ہے، بلوچستان میں بہت اچھی مارکیٹ ہے ان کا، اور اب کوئٹہ میں نہیں، کراچی میں، کیونکہ وہاں پر بھی پٹھان بہت زیادہ ہیں، اور میرے خیال میں لاہور میں بھی کچھ نہ کچھ ان کا ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پٹھان اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ گرم زیادہ ہوتا ہے اور اسی میں
اگر آپ کے لیے اگر لیٹ سپوز اس کو ذبح کرے اور اسی میں جو فیٹ ہوتا ہے اس میں آپ پکائیں اس کا گوشت تو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. خیر اور کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے بٹ جو کھاتے ہیں ان کو ان کا ٹیسٹ کا پتہ ہوتا ہے. یہ تو خیر ویسی آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن ہم نے دی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جانور کافی خوش ہیں. یہ آپ گڈھے دیکھ رہے ہیں نیچے, یہ میرے خیال میں مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے یہ جو گڈھے اس کے نیچے یہ نہ بکریوں نے کیے ہیں اور نہ ہی یہ بھیڑ نے کیے ہیں, بلکہ میرے خیال میں کچھ اور اینیملز ہیں, یا تو یہ وائلڈ اینیملز جس کو کہتے ہیں نا وہ خطرناک قسم کے ہیں, ان کے ہے گیدڑوں نے میرے خیال میں یہ گڈھے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ رات کو بھی یہیں سوتے ہیں, بلکہ رات کو ہم ان کو اپنے جو جگہ ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پھر چور اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو اس لیے اس سے بھی بچنا پڑتا ہے. کافی حفاظت کرنی پڑتی ہے ان کا. یہ کافی مطلب ہے کہ آج کل لوگوں کے حالات اتنے خراب ہے کہ کچھ بھی اٹھا لے جاتے ہیں, تو یہ تو پھر بھی چلتے پھرتے اور بے زبان قسم کے جانور ہیں. اینی ہاؤ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سے کافی زبردست نظر آ رہے ہیں. بیڑ تو بہت جو نئے خریدے ہیں وہ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. جو پرانی بکریاں ہماری وہ ماشاءاللہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب اندازہ ہوتا چل رہا ہے کہ بھئی پریگننٹ ہیں, مطلب ہے کہ پیٹ میں ان کے بچے پل رہے ہیں, جو مجھے اندازہ چل رہا ہے. آپ لوگ ہمیں اپنے کمنٹ میں بتائیں کہ بھئی آپ کو کیسا لگ رہا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے بچے ہوں گے ایک بکری کے ان فیوچر. خیر یہ ہم نے آپ کو بریف انٹروڈکشن دی ہے جو کہ تیسرا دن ہے, اور اس طرح ہم اپنے فارم کو بڑھا رہے ہیں. پھر ٹائم ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اور ہم اس میں کیا ایڈ کرتے جا رہے ہیں. اچھا ان کی قیمت اگر آپ کو بتا دیں تو میرے خیال میں یہ ایک جو ہمیں پڑا ہے وہ 30 سے 35 ہزار روپے کا پڑا ہے ایک بیڑ فی الحال, یہ ٹرانسپورٹیشن اور اس سب کچھ ملا کر. اور یہ ہیں اس کی میرے خیال میں عمر ہے ابھی 2 سے 3 مہینے کی عمر ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح بڑھتے ہیں, عمر کس طرح ان کی بڑھتی ہے, اور کب ہم ان کو بیچتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.